باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ازل سے لے کر اب تک کفر کا مزاج بھی ایک طرح کا ہے اور حق کا مزاج بھی ایک طرح کا ہے۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق کے نکات یا حق کے اصل جوہر یا اصل جو اس کا روح ہے اس میں بالکل ایک طرح کی یکسوئی ہے، یعنی جو دعوت حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کی تھی وہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کی، وہی دعوت حضرت موسیٰ نے پیش کی، وہی عیسیٰ نے پیش کی، وہی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ زمانے بدلتے رہے لیکن دعوت کی روح ایک رہی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کفر ہمیشہ حق کے مقابلے میں مختلف رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کافر آتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر جو ہے ایک ملت ہیں اور وہ ایک ملت بن کر حق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے۔ آپ کی کشمکش ایک بڑی کشمکش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم کو جس طرح عروج اور زوال عطا کیا وہ بھی ایک تاریخی اعتبار سے ایک حوالہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے بہت بڑے ظلم و ستم سے بچایا، جب ان کا بادشاہ ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور وہ سخت قسم کے عذاب میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک کی بطور خاص رحمت ہوئی کہ ان کو فرعون کے چنگل سے اللہ پاک نے بچایا، اور بچانے کے بعد پھر ان کے اوپر اپنے انعامات کی اللہ پاک نے بارش فرما دی۔ یعنی اسی قوم کے سلسلے میں ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہو کہ قوم کی قوم کو اللہ پاک من و سلوہ عطا کر رہا ہو، قوم کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں سے 12 چشمے نکال کر دے رہا ہو، قوم کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے شامیانے عطا کر رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کی تھی۔ لیکن یہ قوم بڑی عجیب قوم تھی، ایک لمبے عرصے تک چونکہ یہ غلامی کی حالت میں رہی تھی، خدا کی اتنی واضح واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے پیغمبر کو بہت ستایا اور بڑی تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ اٹھے کہ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ، اے میری قوم مجھے کیوں تم اذیتیں دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بڑا ستایا، اور بالآخر اللہ پاک نے اس قوم کو عزت کے اس مقام سے ہٹا کر ذلت کے اسی درجہ آخری مقام تک پہنچا دیا جس درجہ ان کا عزت کا مقام تھا۔ اللہ پاک نے ان کو جو نشانیاں عطا کی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آج کی آیت میں ان کا ذکر ہے۔ اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عام لوگ اور جاہل لوگ نشانی اس چیز کو مانتے ہیں جو چیز انسان کے بس اور اختیار میں نہ ہو، معجزے کے طور پر، جبکہ پڑھے لکھے اور باشعور لوگ نشانی اس کو کہتے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہو، انسان اپنی طبیعت کے اوپر جبر کر کے یا کنٹرول کر کے یا ضبط کر کے وہ کام کر کے دکھائے جو دوسرے کا انسان کام نہ کر سکتے۔ یہاں نشانیوں سے لوگوں نے مفسرین نے بیان جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 احکام عطا کیے تھے، اور جن کا تذکرہ آپ اگر یاد ہو تو سورت کے بالکل آغاز میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، سود نہیں کھانا، والدین کی عزت کرنی ہے، اسی طرح کے 9 احکام جو ہیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کسی نبی کے لیے۔ یہ احکام سب سے بڑی نشانی ہوتی ہیں کیونکہ انہی احکام کی وجہ سے قوموں کی حالت بدلتی ہے اور قوموں کے نصیب اور قسمت سنورتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ دوسرے معجزات بھی عطا ہوئے، آپ نے ایک پیالے سے لشکر کو پلا دیا، آپ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے، لیکن مسلمان امت ان نشانیوں سے بڑی نشانی قرآن حکیم کو قرار دیتی ہے، کیونکہ یہ نشانی ان نشانیوں سے بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد بڑی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت طیبہ ہے کہ آپ نے جس طرح قرآن کے احکام کے اوپر عمل کر کے دکھایا، یہ نشانی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے عطا کیا حضرت موسیٰ کو 9 آیات بینات، 9 بین نشانیاں، واضح نشانیاں،
وہ احکام عطا کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی قسمت کو بدلنے کے لیے مقدر کیے تھے۔ فاسأل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ وہ نشانیاں کیا تھی۔ اذ جاءہم، جب ان کے پاس وہ آئے، فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، جب وہ نشانیاں لے کر آئے تو سب سے زیادہ اعتراض اس نے کیا ان نشانیوں کی وجہ سے، سب سے زیادہ جس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ حضرات سچی بات یہ ہے کہ نبی آ کر ساری زندگی کے دائرے کو بدلتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا اثر اور سب سے بڑی چوٹ وقت کے اقتدار پر پڑتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا اقتدار سب سے زیادہ نبی کا مخالف ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بے شک برادری بھی مخالف تھی، آپ کے دادا اور چچا بھی مخالف تھے، لیکن کسی نے آپ کو اس حد تک تو نہیں پہنچایا تھا کہ آپ کو آگ کے اندر ڈالا جائے، تو فرعون اس نمرود نے آپ کو آگ کے چخے میں ڈالا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھیں کہ سردار بھی مخالف ہوں گے، چودھری بھی مخالف ہوں گے، لیکن سب سے بڑا مخالف وقت کا بادشاہ تھا، اس لیے کہ اس کی بادشاہی کو خطرہ تھا جو احکام یا جو نو احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو یہاں تذکرہ اس بڑے بادشاہ کا اللہ پاک نے کیا ہے کہ فقال له فرعون، کہا اسے فرعون نے، انی بے شک میں لا اظنک میں تجھے گمان کرتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ مسحورا تو سحر زدہ آدمی ہے، تیرے اوپر کچھ جادو ہو گیا ہے۔ یہ دو اعتبار سے لوگ نبیوں کو جادوگر کہا کرتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہا کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت اتنی دل اویز اور پرکشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یا اس کے اوپر اس کا جادو چل گیا ہے۔ ایک اس لیے کہتے تھے کہ نبی جو ہوتا ہے اتنا زبردست اس کا کلام، اتنی زبردست اس کی سیرت اور اس کی زبردست اس کی شخصیت ہوتی ہے کہ لوگ کھنچتے چلے آتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے آتے ہیں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا جی یہ دوسرا وہ اس لیے جادوگر کہا کرتے تھے کہ نبی دنیا سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی، جبکہ ساری دنیا اپنے بچوں کی فکر میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس کو اپنے معاش کی فکر نہیں ہوتی، جبکہ ساری دنیا اپنے معاش میں مبتلا ہوتی ہے۔ مجنون کہا گیا کہ ایک جنون لاحق ہوتا ہے نبی کو کہ خدا کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچائے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، وہ اس قدر کام کرتا ہے کہ جس طرح کوئی جنون زدہ آدمی ایک سر کے اوپر ایک سودا سوار ہوتا ہے کہ میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی قسمت بدل جائے اور مجھ پر راضی ہو جائے۔ سچی بات یہ ہے میرے عزیز دوستو، کیونکہ نبی کی سمجھ سب سے بڑی سمجھ ہوتی ہے، اور یہی سمجھ کا تقاضا ہے۔ جس کی سمجھ بڑی ہوگی اس کی محنتیں زیادہ ہوں گی، اور جس کی سمجھ چھوٹی ہوگی اور جو دین کو کم سمجھا ہوگا اس کی محنتیں بھی کم ہوں گی۔ وہ تو اس بات کو بھی کافی سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ میرے نجات کے لیے کافی ہے، لیکن جس کو شعور جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی محنتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور نبیوں کے نقش قدم پر وہ کام کرتا ہے جو نبیوں نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بالکل وہی بات کہی جو قرآن کے اترتے وقت قرآن کے دشمن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے۔ وہ بھی انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، وہ بھی انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ساحر ہیں، وہ بھی انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کاہن ہیں، جی اس طرح کے الزامات وہ بھی لگا رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، ہاں جی میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، ان کو مجھ سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئی۔ مال تقسیم ہو رہا ہے، ایک اعرابی آیا ہے، اس نے آگا یا رسول اللہ یہ مال جو ہے یہ آپ نے انصاف اور عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کیا۔ بھئی اللہ کے رسول اللہ میں اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو زمین پر اور کون انصاف کرے گا؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ کو، اس کو اس کی قوم نے اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی جو اذیتیں مجھے میری قوم دے رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا